بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، منکرین حدیث پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کے اسباب و محرکات پر باتیں ہو رہی تھی۔ اس میں جو تیسرا اور بہت ہی اہم محرک اور سبب بنا ہے موجودہ دور میں، یہ فتنہ جو بڑھتا جا رہا ہے، فتنہ انکار حدیث، برطانوی سامراج کی سازشیں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور یہ بہت بڑا محرک ہے انکار حدیث میں۔ انگریزوں نے جب غیر منقسم ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان جسے کہتے ہیں، جب ان لوگوں نے یہاں پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے افراد بنائے، ایسے افراد انہوں نے ڈھالنا شروع کر دیا جو اسلام کے تو مدعی ہوتے تھے مگر وہ اصلاً انحراف کے شکار ہوتے تھے، اسلام سے کلیتاً منحرف ہوتے تھے۔ اس طرح کے لوگوں نے تفسیر کے نام سے کتابیں لکھی، معجزات کا انکار کیا، آیات قرآنیہ کی تحریف کی۔ بہت سے لوگوں کو انگلینڈ ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا، وہاں سے وہ گمراہی، الحاد، زندیقیت لے کر کے آئے۔ مستشرقین نے ان کو اسلام سے منحرف کر دیا، اسلام پر اعتراضات کیے جو ان کے نفوس میں اثر کر گئے، اور علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین سے متاثر ہو کر اپنا ایمان یہ لوگ کھو بیٹھے۔ انگریزوں نے اسکول اور کالجوں میں الحاد اور زندقہ کی جو تخم ریزی کی تھی، اس کے درخت مضبوط اور برابر ہو گئے، اور ان درختوں کی قلم جہاں لگتی چلی گئی وہیں ملحدین اور زندیق پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ برطانوی سامراج کی جو سازشیں تھیں کہ ساتھ میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے، ایسے لوگوں کو سنوارا جائے، انہیں تعلیم یافتہ بنایا جائے، انہیں مہذب اور مثقف بنایا جائے، لیکن یورپین کلچر کا دلدادہ انہیں بنا دیا جائے، اور اسلام کو ایک روایتی مذہب بنا کر کے پیش کیا جائے، اور اسلام کے اندر جو من گھڑت روایتیں شیعہ روافظ کے ذریعے سے، خوارج کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو گڑھ کر کے ڈال دیا گیا ہے، ان کو بنیاد بنا کر کے ان کے سامنے اسلام کی تہذیب، اسلام کی تاریخ اور اسلام کے جو عقائد اور احکام ہیں، ان ساری چیزوں کو بے بنیاد ثابت کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ لوگ ایسے لوگ جا کر کے اس چیز کا علم جو ہے پھیلائے، مسلمانوں کے اندر جا کر کے، مسلم کلچر میں جا کر کے، عالم اسلامیہ کے اندر جا کر کے وہ اس چیز کا پرچار کریں۔ جب وہ لوگ ادھر سے یورپ سے، انگلینڈ سے اور دوسرے یورپین ممالک سے جب وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے لوگ ڈگریاں لے کر کے آتے تھے تو ان کو عالم اسلام کے اندر ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اور انگریزوں کی حکومت تو تھی، ہر جگہ تھی تقریباً۔ ان لوگوں نے باقاعدہ انہی لوگوں کو یونیورسٹیوں کے اندر ایسی فیکلٹیوں میں بٹھا دیا، اور پھر ان لوگوں نے ذمہ دار بن کر کے اپنی ذمہ داری میں اسی منہج کو، اسی روش کو پھیلایا ہے، انکار حدیث کی روش پر عمل کر کے اس کو پھیلایا، معجزات کا انہوں نے انکار کروایا، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ برطانوی سامراج کی کہہ سکتے ہیں کھلی سازش تھی، یہ بہت بڑا محرک رہا ہے انکار حدیث کے فکرے میں۔ اسی طرح سے آپ پانچواں سبب اور محرک بنا سکتے ہیں دنیاوی اغراض و مقاصد کا حصول۔ انکار حدیث کی ایک وجہ اغراض و مقاصد کا حصول بھی ہے، جن کی خاطر جان بوجھ کر منکرین حدیث اس گمراہی کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ مولانا قطب الدین لکھتے ہیں، منکرین حدیث اور ان کے پیشوا علماء یہود کی مانند محض دنیاوی اغراض اور مفادات کے لیے دیدہ دانستہ کتمان حق بھی کرتے تھے اور التباس حق و باطل بھی۔ تو محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، کیونکہ حدیثوں کے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جب ہم ان کا انکار کر دیں گے تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں، چاہے وہ لباس میں ہو، پہناوے میں ہو۔ اب بتائیے، داڑھی جو کہ ہے، جو کہ جاوید غامدی کھلا بولتا ہے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو رمضان کے اندر تراویح لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو کسل مندی کی علامت ہیں، لوگوں کو آزاد بنانا، لوگوں کے سر سے اس طرح کے جو اپنے حساب سے، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں، دینی بوجھ کو کم کرنا، ہلکا کرنا، تو یہ کہہ کر کے وہ لوگ، اور ظاہر سی بات ہے جو مطلب پرست ہوگا، بنیاد پرست ہوگا، جو خود غرض ہوگا، تو وہی دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کی بات کہے گا، اس طرح کے گمراہ کن فتوے دے گا۔